موسم حج اور احکام حج انجام دے رہے تھے، تو ان مراسم حج اور مناسک حج کو انجام دیتے وقت مینا کے مقام پر جب پہنچے تو ایک پیغمبر ایک اونٹ پر سوار تھے، اپنی سواری پر سوار تھے، اور لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسان کو خطاب ہے۔ اگرچہ بحث ہے علم اصول کی، آیا یہ فقط مخاطبین کے ساتھ مخصوص چیز تھی یا یہ خطاب جو ہے چاہے موجودین ہو یا غیر موجودین سب کے لیے ہے؟ ظاہراً حق یہ ہے کہ موجودین اور غیر موجودین سب کو شامل ہے۔ یا ایھا الناس اس کے باوجود بھی اس حدیث میں ایک قرینہ ہے کہ غیر موجودین کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موجودین کا کام ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، الا آگاہ رہیے، اللہ بے حرف تنبیہ میں سے، ان ربکم واحد، تمہارا رب، تمہارا مالک ایک ہے، وان اباکم واحد، اور آدم تم سب کے باپ ہیں، تم اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الا لا فضل، لا نفی جنس ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی ہے امتیازی حیثیت نہیں ہے لعربی علی عجمی، کیونکہ وہ عرب ہے، عرب کو عجم پہ فضیلت حاصل ہو گئی نہیں۔ ولا پھر عکس بھی ایسا نہیں کہ چونکہ وہ فرض کریں عجم ہے، عجم بمعنی عام، جس میں ایرانی غیر ایرانی سب شامل ہو جاتے ہیں، یعنی جو بھی عرب کے مقابلے اس کو عجم کہتے ہیں، نہ فقط آپ یہ سمجھیں کہ اس سے مراد مثلا فارس اور ایرانی ہے، نہیں، سب۔ ولا لعجمی علی عربی، یعنی کسی بھی عجم کو عربی پر بھی فضیلت نہیں ہے۔ ولا لاسود، یہاں اسودن لکھا ہوا ہے، دیکھیے اسود، چونکہ آپ دیکھیں ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، دیکھیں سرخ رنگ والے پر سیاہ رنگ والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس طرح برعکس کر دیں ولا لاحمر علی اسود، سرخ رنگ کیونکہ وہ سفید رنگ ہے، وہ سفید پوست ہے، سفید پوست، جس طرح فارسی میں کہتے ہیں سفید پوست، اس کو اہمیت اور فوقیت اور حیثیت حاصل ہو گئی، اس پر جو سیاہ رنگ کا ہے کہتے نہیں، نہ سیاہ رنگ والے شخص کو فوقیت حاصل ہے سرخ رنگ والے پر، اور نہ ہی سرخ رنگ والے کو حیثیت اور فوقیت اور شرافت حاصل ہے اور فضیلت حاصل ہے اسود پر۔ ظاہراً غیر منصرف ہیں دونوں، آپ زیادہ دیکھیے علم نحو کی کتابوں میں، الا بالتقوی، معیار کیا ہے؟ قرآن کریم نے جو معیار بیان کیا وہی معیار پیغمبر بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر ہے دوسرے نمونے سے، یہی پیغمبر فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا حق اور حقیقت، اور یہ ایک جو اللہ کی جانب سے ایک تعلیم تھی، ایک آموزہ تھا، وہ آموزہ الہی میں نے پہنچا دیا؟ قالوا نعم، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یعنی حق ہم تک پہنچ گیا، آپ نے حق بیان کر دیا، حقیقت سے آگاہ ہو چکے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لے، لام دیکھیں لام امر ہے، لے یبلغ الشاہد الغائب، اور یہی مسئلہ غدیر میں بھی ہے، غدیر میں بھی یہی کہا تھا کہ جو یہاں حاضر ہیں، اب ممکن ہے وہاں شاہد کی جگہ حاضر لفظ آئے، کوئی فرق نہیں اس میں بھی، شاہد اور حاضر ہی کی معنی میں، جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچائے، اور پھر ہے کہ والد کو چاہیے ولد کو پہنچا دے، یعنی دوسرے لفظوں میں جس پر باپ صادق آتا ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ولد استعمال ہے، دونوں کو لیے استعمال ہوتا ہے، بیٹے سے مخصوص نہیں ہے، یعنی والد کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد تک بھی یہ بات پہنچائیں، کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں اسی طرح کیا ہے کہ جو شاہد ہیں، جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں، ان کو چاہیے غائبین تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔
اسی کا ترجمہ ہے جو کہ عرض کر دیا. 23 نمبر پر جو آخری ہے وہ ہے اسلام اور انسانی فطرت. سرشت بمعنی فطرت. عنوان بحث کیا ہے؟ اسلام و سرشت انسانی. اسلام اور انسانی فطرت. چونکہ ہمارے ہاں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں. فارسی زبان میں اور عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں. اس لیے کہ سرشت انسانی پھر وہ اضافہ ہوتا ہے، کبھی صفت اضافہ ہوتی ہے موصوف کی جانب، کبھی موصوف صفت کی جانب. یہاں صفت اضافہ ہو رہی ہے موصوف کی جانب. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آب سرد، سرد ہونا ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ سرد ہونا پانی کی صفت ہے، لیکن آپ پہلے آئے لہذا یہاں کیا ہے؟ موصوف اضافہ ہو رہا ہے صفت کی جانب. یہاں کیا ہے؟ یہاں صفت اضافہ ہو رہی ہے موصوف کی جانب. ماں معتقدین سے بیان کر رہے ہیں کہ خدا پر ایمان، توحید اور اصول تعلیمات انبیاء جو ہے اجمالی صورت میں، نہ تمام تفاصیل کے ساتھ، اجمالی صورت میں تمام انسانوں کے اندر ودیعت کی گئی ہے، موجود ہے اللہ کی جانب سے. لہذا فطرتاً تمام انسان موحد ہیں، توحید پرست ہیں، خدا شناس ہیں، خدا پرست ہیں. اور اسی طرح بحث نبوت، تمام انسان فطرتاً ضرورت انبیاء کو درک کرتے ہیں فطری طور پر، اور تمام انسان فطری طور پر ایک وسیلے کو چاہتے ہیں جو ان کے درمیان ہو، اللہ کے درمیان میں ہو. تمام انسان فطری طور پر یہ سمجھ چکے ہیں، اندر ان میں موجود ہے کہ حجت الہی کا ہونا ضروری ہے. بہرحال فطری طور پر یہ تمام اصول عقائد تمام فطرتاً انسان میں موجود ہیں. اور یہاں سے بس اخلاقیات میں آپ دیکھتے ہیں فطرتاً اصول اخلاق موجود ہے انسان میں، تمام انسانوں میں بلا استثناء. اور بحث فطرت ایک تفصیلی بحث ہے، فقط اشارتاً 2-3 جملے عرض کر رہا ہوں. فطرت ایک تو یعنی کلی ہے، عمومی ہے، ہمگانی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کسی ایک نژاد میں ہو، قوم میں ہو، قبیلے میں ہو، ملت میں ہو، دوسرے میں، نہ، عمومی ہے. جہاں جہاں بھی انسان ہے وہاں یہ چیز موجود ہے. دوسرے نمبر پر فطرت کبھی ختم نہیں ہوتی، بالکلی فطرت فارسی کی اصطلاح کے مطابق ازبین نمی ربط. ہاں ممکن ہے فطرت کم رنگ ہو جائے، اس کا نور کم ہو جائے. کس کی وجہ سے؟ مختلف چیزوں کی وجہ سے. ممکن ہے معاشرے کی وجہ سے، ممکن ہے سوسائٹی کی وجہ سے، ممکن ہے تربیت کی وجہ سے. اور اسی حقیقت کو رسول معظم اسلام اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان کیا: کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یکون ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. وہ انہوں نے مثال ہیں تینوں چیزیں. ویلا جتنے بھی ادیان ہیں دوسرے سکتے ہیں. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے کتاب التوحید میں مرحوم صدوق نے ایک باب، پورا باب جو ہے نا اس میں لکھا ہے باب فطرت. اس باب میں 10 حدیثیں ہیں. ان 10 حدیثوں کا لب لباب مطلب یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اصول عقائد فطرتاً انسانوں میں موجود ہیں. زیادہ تر بحث جو ہے وہ توحید کے بارے میں ہے. فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے، فطرت سے مراد فطرت توحید ہے وغیرہ ذالک، جس کو میں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ اصول عقائد فطری طور پر تمام انسانوں میں موجود ہیں. اب کیا یہاں حتی یکون ابواہ، یہاں تک اس کے ماں باپ والدین اس کو یا نصرانی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. یہ انہوں نے مثال ہے. وإلا ممکن ہے ایک جو ہے سکھ ہو اس کے ماں باپ، ظاہر وہ سکھ بنے گا. یا مثال ہندو ہو تو ہندو بنے گے، یا جینین وہاں بنے گے، یا بدھزم ہو تو ظاہر وہ بدھزم بنے گا. یا اسی طرح دنیا میں جتنے بھی ادیان اور مسالک اور مذاہب ہیں وہ اس تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ فطرت کب رنگ ہو جاتی ہے. اب یہ فطرت کب وجود میں آتی ہے، کب بروز کرتی ہے، کب ظہور کرتی ہے؟
آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی بالکل نہیں؟ وہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں کہ انسان جب مشکلات میں پھنس جاتا ہے، اور ایسی مشکلات کہ دنیا میں کوئی سہارا اس کا نہیں ہوتا. فرض کریں کشتی میں سفر کریں، قرآن کی آیات کشتی کے لیے ہیں زیادہ تر، دریا اور سمندر کے سفر کے لیے، کہ جب معصومین علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہ بھی اسی مطلب کو بیان کر رہی ہیں. ایک شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ تو کہا ہاں. کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کشتی ان امواج کی نظر ہو جائے اور کوئی اور آسرا اور سہارا نہ ہو؟ کہا کہ ہاں مولا کبھی ایسا ہوا ہے. تو کہا کہ پھر کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسی بات تھی کہ کوئی ہے جو مجھے اس سے بھی نجات دے گا، نکال لے گا، میں بچ جاؤں گا، مجھے کوئی بچا لے گا؟ کہا کہ ہاں. کہ تو بس وہی خدا ہے. یعنی جہاں دنیاوی آلات، ابزار اور طاقتیں جواب دے دیں، پھر بھی ان مشکلات کے وقت ایک نیرو، ایک طاقت انسان کے ذہن میں آتی ہے جو انسان کو ان مشکلات، پریشانیوں اور اس گرداب اور امواج سمندر سے نجات دلا سکتی ہے، تو اس کا نام ہے اسلامی روشنی میں اللہ. فطرت کے بارے میں اس حد تک کافی ہے. انشاءاللہ اب دیکھیں یہاں کہتے ہیں کہ انبیاء الہی کیوں آئے. میں نے عرض کیا کہ فطرت کو بیدار کرنا، سوئی ہوئی فطرت کو. نہج البلاغہ کی روشنی میں کہا تھا نا، کہتے ہیں کہ انبیاء الہی اس پرثمر بیج کو آب وحی سے آبیاری کی ہے. ٹھیک ہے، اور جو گندی گھاسیں ہیں، فضول گھاسیں ہیں، ان کو ختم کر دیا اور ان کے اطراف کو پھینک دیا. اسی مطلب کو یوں بیان کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ سرشت ہے جس پر لوگوں کو اس نے خلق کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں بحث ہے لا تبدیل آیا یہ لا جو ہے انشاء کی معنی میں ہے یا اخبار کی معنی میں ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے زیادہ. لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی، ہم اخبار کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں، کوئی تبدیلی خلق خدا میں نہیں ہے، یعنی جو اللہ کی جانب سے مخلوق ہے. ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی دین ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہی پائیدار، ثابت، استوار دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، نہیں سمجھتے اس حقیقت کو. کہتے ہیں کہ اسی دلیل کے ساتھ طول تاریخ میں دین تمام انسانوں کے درمیان میں وجود رکھتا تھا، اور وہ مؤرخ جو بہت بڑے مؤرخ ہیں اور لادین، ٹھیک ہے، بزرگ لادین مؤرخ خود اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کاملا نادر و استثنائی بودے حتی ملت ہے کہ سالیان دراز تحت فشار شدید ترین تبلیغات ضد دینی بودن. کہتے ہیں دیکھیں یہاں تک کہ وہ ضد دینی جو جتنی طاقتیں اور ملتیں اور قدرتیں تھیں، ان کے فشار میں، ان کے اثر میں، ان کے تحت میں، ان کے زیر نظر جو جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ان کو آتی تھیں، اس کے باوجود بھی دین اور دین کو قبول کرنے والے افراد موجود تھے. کہتے ہیں جب ان کو آزادی مل جاتی تھی تو وہ دینداری کی طرف، یعنی باوجود اس کے کہ تمام سخت مشکلات ہیں اور وہ فشار میں ہے، کنٹرول میں ہے، تہدید ہے، اکراہ ہے، اب تھوڑی سی فرصت ملی، آزاد ہوئے تو وہ دیندار بن گئے. کہتے ہیں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا چونکہ بہت ساری اقوام جو گزشتہ اقوام تھی ان کی ثقافت بہت نیچے تھی. حقیقت ہے، جو آج ثقافت ہے، جو کل ثقافت تھی، اس میں بہت بڑا فرق ہے. جو مثال کے طور پر 1400 سال پہلے، جو 18 صدیاں، 20 صدیاں، 100 صدی جو پہلے بات تھی وہ کچھ اور تھی. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ثقافت کی سطح بہت نیچے تھی، کہتے ہیں یہ سبب ہو رہا تھا ثقافت کا نیچے ہو جانا کہ وہ دینی آداب اور عقائد کے ساتھ کچھ خرافات کو بھی اضافہ کر دیں.
کچھ فضول اور لغو چیزوں کو بھی اضافہ کریں، کچھ اپنی طرف سے بنائی گئی جعلیات کو بھی اضافہ کر دیں. لیکن ان حالات میں انبیاء الہی کی کیا ذمہ داری تھی، کیا مقصد تھا، کیا نقش تھا، کیا کردار تھا؟ نقش میں کردار، نقش مہم پیغمبران الہی یہ تھا کہ وہ جو زنگ لگ چکا تھا اس کو ہٹانا تھا، وہ فطرت انسانی جو تھی اس کو بیدار کرنا تھا. لہذا اسی مطلب کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ نقش مہم پیغمبران الہی زدودن زنگار ان خرافات از آئینے، یہ فطرت یعنی فطرت کے آئینے پر جو خرافات کا زنگ لگ چکا تھا اس زنگ کو صاف کرنا اور تمیز تر بنانا انبیاء کا مہم مقصد تھا، اہم مقصد تھا. کردار انبیاء کا یہی تھا، وہ فطرت پاک اور پاکیزہ اور اسلامی اور توحیدی فطرت کو بیدار کرتے تھے اور اس سے ہر قسم کے زنگ کو ختم کرتے تھے. انشاءاللہ ہماری تیسری بخش جو ہے قرآن کریم کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے اور عقائد آسمانی، کتب آسمانی کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا، اس کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ. بعد میں آئیں گے آپ کی خدمت میں اور انہی جملات کے ساتھ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.